دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمید احمد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ۔ 10 ذی الحج پرسوں سوموار والے دن 17 جون عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس میں مسلمان قربانی کریں گے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کا دن اور قربانی کریں گے اپنے اپنے جانوروں کی۔ اور اس دن بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیا جاتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی کا جو اصل مقصد اور وہ فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ان مسائل سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے آج ہم نشست کر رہے ہیں مفتی ابوبکر صاحب کے ساتھ، تاکہ ان سے معلوم کر سکیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے صحیح طریقے سے ہم قربانی کر کے قربانی کا اصل مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ابھی قربانی کا دن آ چکا ہے، عید الاضحیٰ والے دن مسلمان قربانی کریں گے اور ذوق و شوق سے تمام اس میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جن سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے ان مسائل کے اوپر بات کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بیرون ملک مقیم ہے تو وہ کس طرح سے قربانی کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آپ نے ایک بہت اچھا اپنا پروگرام ہمارے ساتھ کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک اچھے بات کی رہنمائی ہو جائے گی، ایک عظیم عمل کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو پائے گی جی، اور اس کے لیے آپ کے میزان میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ یہ بطور صدقہ جاریہ کہ آپ کی میزان میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اور خصوصاً جو لوگ بیرون ممالک میں مقیم ہیں ان کے لیے طریقہ کار کیا ہے قربانی کرنے کا، اپنے ملک کے لیے اگر وہ قربانی کا کہتے ہیں تو۔ جی، تو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ عید الاضحیٰ یوم النحر اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا دن ہے اور اس میں قربانی اتنا اونچا اور بڑا عمل ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واغلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن یوم النحر کو اللہ رب العزت کے ہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ اس میں یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ قربانی والا جو جانور ہے، یہ قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں زندہ ہو کر اپنے بال، سینگ اور کھر، گوشت اور خون وغیرہ کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قربانی والا جو جانور ہے قیامت والے دن نامہ اعمال میں بال، سینگ، کھر، گوشت، خون وغیرہ سب کو اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر وزن کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں اسی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس حدیث کا آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ ابھی قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا ہے کہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں وہ شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ اس لیے آخر کا جو جملہ ہے وہ بہت پیارا ہے، فرمایا فطیبوا بہا نفسا، قربانی کرنے والوں قربانی خوش دلی سے کیا کرو، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے نہ کرو کہ بھئی اوہ یہ تو میرے اوپر بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، نہیں، خوش دلی سے کرو کہ
کہ اللہ رب العزت کو خوش دلی سے کیا ہوا کام اور عمل جو ہے وہ پسند ہوتا ہے اور اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے قربانی کے یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ ہمارے ہاں اس معاملے کے اندر انتہائی غفلت برتی جا رہی ہے اور آئے دن مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو قربانی نہیں، حالانکہ قربانی کا نصاب پورا ہونے کے باوجود ان کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کے نصاب قربانی کے شخص پر واجب ہے. اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 مقیم ہو اور نمبر 5 صاحب نصاب ہو. اب یہ 4 باتیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ مسلمان ہو، صاحب نصاب جو ہے نا، صاحب نصاب ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کتنی مالیت ہو اس کے پاس کہ وہ صاحب نصاب کہلائے گا؟ تو شریعت کے اندر 2 مقداریں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نصاب مقرر کیا جاتا ہے. ایک ہے سونا اور دوسرا چاندی. اگر کسی شخص کے پاس اپنے ضرورت سے زائد، جو تو ایک ضرورت چیز ہوتی ہے، ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ ساری جمع کر دی جائے اور ان کی قیمت سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس شخص پر زکوٰۃ ہے اس پر تو قربانی ہے ہی ہے. جس شخص پر زکوٰۃ نہیں، اگر اس کی ملکیت کے اندر ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی قیمت کو جمع کرے اور نصاب کو پہنچتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن قربانی واجب. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی ہے، جس پر زکوٰۃ نہیں قربانی نہیں. میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو لہذا قربانی بھی نہیں. حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے. جس شخص پر زکوٰۃ ہے قربانی ہے یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو لہذا قربانی بھی نہیں ہے، یہ بات محل نظر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دونوں مسائل الگ ہے. اس لیے کہ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کو زکوٰۃ کے اندر قربانی کے نصاب کو پورا کرنے کے لیے جمع کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہوں گھر کے اندر یا گھر سے باہر ہیں ان کی قیمت کو داخل نہیں ہے، ان کو جمع نہیں کیا جاتا. اس لیے دونوں کے نصاب کی مقداریں الگ الگ بتائی جاتی ہیں. دونوں کے نصاب کی وہ انواع جو ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے ملک میں اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے کیا چیزیں وہ تو موجود نہیں ہوتے، کہہ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب صراحتاً کسی کو کہہ دے کہ میری قربانی کرنی ہے تو وہ گویا کہ اس کی طرف سے وکیل بن گیا. اب وہ اس کی نیت کر کے اس کا نام لے کر اس جانور کو خریدتا ہے، اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، جس ملک میں وہ ہے اور جہاں پہ اس کا جانور لے کر اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، دونوں ملکوں میں عید کے دن میں برابر ہوں. یعنی عید وہاں پہ بھی عید ہو تو یہاں پہ بھی عید کے ایام میں شراکت ہو. دونوں جگہ میں عید کے دن ہونے چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا جانور قربان کیا جا رہا ہے تو اس ملک میں عید کی نماز پڑھی جا چکی ہو، اس شہر میں عید کی نماز ادا کی جا چکی ہو. اگر پہلی شرط نہیں پائی گئی تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر دوسری شرط نہیں پائی گئی تو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے مثلا اب سعودیہ میں کل عید ہے اتوار والے دن، اور ہمارے ہاں پاکستان میں سوموار کو عید ہے. اب کوئی شخص سعودی میں رہتا ہے، پاکستانی آدمی ہے، اور وہ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو اتوار والے دن قربانی نہیں ہو سکتی پاکستان میں، اس لیے سوموار کو ہی ہوگی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو عید کا دن ہے سعودیہ میں، لیکن پاکستان میں تو عید کا دن نہیں. دونوں جگہ پہ ہونا چاہیے، دونوں جگہوں میں عید کے ایام ہونے چاہیے. ہاں سوموار کو اگر کریں گے تو وہاں پہ بھی عید کا دن ہے، یہاں پہ بھی عید کا دن ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. منگل کو کریں گے تو دونوں جگہوں میں عید کے ایام. بدھ کو اگر کر لی تو پاکستان میں آج عید کا دن، بدھ کے دن عید کا دن ہوگا، لیکن سعودیہ میں نہیں ہوگا. اس لیے بدھ والے دن اس کی طرف سے قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. صرف 2 دن ملیں گے وہ قربانی ہو سکتی ہے، وہ مشترک ہے. اسی طریقے سے دوسری شرط کہ اٹک میں اب قربانی اس کی جا رہی ہے تو اٹک شہر میں قربانی والے دن عید کی نماز ادا کی جا چکی ہو. اس لیے کہ شہر کا حکم یہ ہے کہ شہر میں جب کسی ایک جگہ میں بھی عید کی نماز ادا کر دی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے.
اگرچہ قربانی کرنے والے نے خود عید کی نماز ادا نہ بھی کی ہو، لیکن اب اس کا جانور قربان کیا جا سکتا ہے قربانی کی نیت سے۔ یہ بہت زیادہ ایشو آتا تھا، کوئی ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جس نے عید کی نماز پڑھی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے اس علاقے میں، اس شہر میں اگر کسی ایک جگہ عید کی نماز ادا ہو گئی تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ جی، تو قربانی کا جو وقت ہے یہ بھی آ گیا، ابھی ہمیں قربانی کے شخص کے بارے میں پتہ چل گیا باہر کے۔ تو یہ ابھی مسئلہ جو قربانی یہ تھا باہر والا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اور وقت کے لحاظ سے بھی بہت سارے، یہ بھی اب آج مسئلہ کلیئر ہو چکا ہے۔ تو ابھی قربانی کے لیے جو افضل جانور ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ جی، ظاہر سی بات ہے، قربانی اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہے، ایک نظر ہے، ایک منت ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک عبادت ہے۔ تو اس کے لیے جانور بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس کی 3 صفات ذکر کی جاتی ہیں کہ جانور خوبصورت ہو، صحت مند ہو، اور خصی جانور ہو۔ خصی جانور کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ خصی ہے تو اس لیے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 مینڈے قربان کیے، بڑے خوبصورت تھے، سینگوں والے تھے، سفید سیادھاریوں والے تھے، اور دونوں کے دونوں خصی تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خصی جانور کی قربانی بنسبت دوسرے جانوروں کے زیادہ افضل ہے۔ دوسرے جانوروں سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خصی جانور وہ افضل جانور ہے۔ اور حلال جانور، ابھی جانور تو ہم نے حلال کر دیا، لیکن کیا اس کا گوشت بھی حلال ہے؟ یہ بھی کئی معاملات میں جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ یہ اصل بات یہ تھی کہ ایک ہے جانور کا حلال ہونا، ایک ہے کہ اس جانور کا گوشت کا حلال ہوگا۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور حلال ہے تو بس جی حلال ہے تو بس اس کا گوشت ہر وقت ہی، ہر ٹائم، جس وقت چاہیں وہ حلال ہی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حلال جانور کا حلال ہونا اور چیز ہے، اور حلال جانور کا گوشت کا حلال ہونا اور چیز ہے۔ حلال جانور تو وہی ہیں جن کو احادیث قرآن نے بیان کر دیے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ چیزیں ساری، ہرن ہے، تو یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ لیکن ان کا گوشت کب حلال ہوگا؟ اس کے لیے 4 بات ہے۔ جی، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو جانور ذبح ہونے والے ہیں وہ ذبح ہوں۔ اگر وہ ذبح نہیں ہوا، ویسے ہی مردار ہو گیا، خود اپنی موت مر گیا، جانور تو حلال ہے لیکن اس کا گوشت اب حلال نہیں ہے، اس لیے وہ خود مر گیا، مردار ہو گیا، اس کو میتہ کہا گیا ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، بد عقیدہ ہے، مثلا قادیانی نے ذبح کر دی ہے، اب ذبح تو ہو گیا ہے لیکن چونکہ ذبح کرنے والا مسلمان نہیں تھا، قادیانی ہے، اس لیے وہ جانور بھی مردار ہو جائے گا، باوجود اس کے ذبح ہوا ہے لیکن مردار ہو، کیونکہ ذبح کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے۔ یا کوئی مشرک ہے، اور مشرک اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات یا صفات میں سے کسی صفت کے اندر اللہ کے غیر کو شریک کر دے، یوں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ 2 ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بھی مشرک ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو اکیلی ہے لیکن جو اس کی صفات ہیں وہ صفات بندوں کے اندر اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، فلاں بھی جو ہے وہ اختیارات رکھتا ہے اللہ کے جس طرح کے اختیارات ہیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی غیب کو جانتا ہے۔ فلاں اللہ رب العزت کی ذات حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھ دیا تو یہ اللہ کا خاصہ تھا، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ متصرف الامور ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ متصرف الامور، تدبیر کرنا، کون کے اندر تصرف کرنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ والا خاصہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اندر اس نے تسلیم کیا تو یہ شرک ہے۔ ایسے آدمی کو اگر وہ لے آتا ہے کہ میرا جانور ذبح کر دے تو وہ ذبح کرے گا تو اس کا جانور بھی مردار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن صحیح العقیدہ نہیں ہے، مشرک ہے، تو مشرک کا ذبیحہ جو ہے حلال نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرے، ذبح کرتے وقت جو 4 رگیں ہیں ان میں سے چاروں کی چاروں کٹ جائیں یا چاروں میں سے 3 کٹنا ضروری ہے۔ اگر 2 رگیں کٹی ہیں تو تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا، 1 رگ کٹی ہے تو تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ وہ 4 رگیں جو کٹنا ضروری ہیں
ایک خوراک کی، سانس کی، دو خون کی ہیں، دو خون کی رگوں میں سے ایک کٹ جائے، سانس کی اور خوراک کی رگیں کٹ جائیں تو جانور آپ کا حلال ہو جاتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جیسے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ایسی ہی وہ جانور اللہ کے نام پر ہی نامزد کیا گیا ہو۔ یہ دو باتیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لینا، تکبیر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ پہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیے، جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ لات کے نام کا میں لے کر ذبح کر رہا ہوں، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ جانور نامزد بھی اللہ ہی کا ہو۔ اللہ کے غیر کے نام کا زد کیا گیا اور اللہ کے غیر کے تقرب کے لیے، اللہ کے غیر کو تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور نامزد کر دیے کہ غیر کے نام پہ۔ اب جس طرح کے مشرکین اپنے بتوں کے نام جانور نامزد کر دیتے تھے، اپنے معبودوں کے نام وہ چڑھاتے تھے، اب ایسا جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا اگر نام بھی لے لیا گیا تو تب بھی وہ جانور حرام رہے گا، نامزد اللہ کے نام پہ نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ نام اللہ کے نام پہ نامزد نہیں ہوا، وہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد نہیں۔ بہت سخت مسئلہ ہے جس کا واقف ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا اپنے درگاہوں پہ، پیروں پہ اور مطلب ایسی جگہوں پہ، وہاں پہ قبروں کے نام پہ اور مجاوروں کے نام پہ جانور کر دیتے ہیں اور پھر نام اللہ کے لے کے ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ پہلے سے حرام جانور ان کے نام پہ کیا گیا ہے جی، لیکن بے شک اس کے اوپر تکبیر کہہ دی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے نام پہ نہیں کیا گیا، ہاں اللہ کا وہ نہیں، اس کا حلال نہیں، وہ حرام ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ وما احل به لغیر اللہ میں داخل ہو جائے گا، جس پر اللہ کے غیر کا نام بلند کیا گیا، اللہ کے غیر پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کیا گیا وہ جانور یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر اس کے اندر شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جانور ذبح ہو، نمبر 2 ذبح کرنے والا مسلمان صحیح عقیدہ ہو، وہ جانور اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہو، اور ذبح کرتے وقت بھی کیا کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور ذبح کرنے کے جو شرعی طریقہ ہے کہ 4 رگوں میں سے 3 رگیں کم سے کم کٹ جائیں تو تب وہ جانور حلال ہوگا۔ تو ابھی قربانی کا جب ہم ذبح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گوشت بن جاتا ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 حصے کرو، ایک غربا میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک رشتہ داروں میں اور ایک اپنے پاس رکھ لیں، کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ افضل طریقہ ہے، مستحب ہے، 3 حصوں میں کر دیا جائے، اور یہ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ اس سے اور کھلاؤ، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، حضرات علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء نے، کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں کر دینا مستحب ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص سارا کا سارا بھی تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کسی شخص کے اہل و عیال زیادہ ہیں تو اس کے لیے تو افضل علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سارا کا سارا اپنے گھر ہی میں رکھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں نے قربانی کی ہے تو چلو کچھ اپنے پاس رکھتا ہوں، کچھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہوں، اور کچھ اپنے غریب غربا پڑوسیوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 حصوں میں کر کے مستحب ہے، افضل ہے، یوں کر لیے جائے، لیکن لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھولے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں ہمارے پڑوس میں، یہ بہت اچھی اس وجہ سے جو ہے قربانی کے موقع پہ ان کی صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، صلہ رحمی اور یاد آ جاتی ہے، اس میں جو ہے نا اس وجہ سے یہ کیا گیا ہوگا۔ تو جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے نام کے، جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کئی لوگ قربانی کرتے ہیں، تو کئی یہ بھی علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اکیلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ کو اپنی کرنا لازمی ہے، یا اپنے فوت شدگان جو والدین ہیں ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنی قربانی کریں گے۔ ان میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو سب سے پہلے اپنی واجب قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد اس کے پاس وسعت آئے تو اپنی وسعت کے مطابق اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کی طرف سے قربانی
کرتا ہے تو کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اپنی قربانی ایک آدمی کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے اپنے کسی عزیز کی قربانی کر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتا ہے، تو وہ قربانی بھی اس کی جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر تو اپنی قربانی واجب ہی نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو وہ نفلی قربانی اس کی ہوگی اور وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. اور ہمیں جو ہم مسلمان ہیں اور صاحب استطاعت ہیں اپنی واجب قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کیا کریں، قربانی کریں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ان کا بھی ایک عمل ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کیا کریں. اور آخر میں ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ ایک مشہور ہے کہ 7 حصے لازمی ہیں، جی اس کے 7 حصے ہی ہوں گے، تو کیا یہ 7 حصے لازمی ہیں یا ایک بندہ بھی پورا کر سکتا ہے؟ بیل وغیرہ گائے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بڑے جانور کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں عام مسئلہ ہے اور واضح ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 آدمیوں تک کی گنجائش ہے، 7 آدمی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. شرکاء کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہو سکتی؟ 7 ہو سکتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سے اگر کم ہو، 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے آپس میں شریک رہے ہیں اس بڑے جانور کے اندر. اس مسئلے میں عوام کے اندر مشہور یہ ہے کہ اگر کم ہو تو تب بھی اس جانور کے 7 حصے کرو. مثلا 2 شخص ہیں تو ایک 4 حصے لے لے اور ایک 3 حصے لے لے، تاکہ جانور کے 7 حصے ہو جائیں، اور اس طریقے سے تقسیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. مسئلے کے اصل نوعیت یہ تھی کہ کوئی بھی شریک اس بڑے جانور کے اندر جو شریک ہو رہا ہے اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. مثلا 2000 آتا ہے تو اس کا 1500 1000 نہ ہو. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا جو قربانی کا بڑا جانور ہے اس کا 7واں حصہ جتنا بنتا ہے اس سے کم میں وہ شریک نہ ہو. مثلا 8 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب 8 آدمی شریک ہوں گے تو 6 کو تو ایک حصہ پورا مل گیا جانور کا. اب یہ جو 7واں حصہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے 2 آدمیوں کے درمیان تقسیم ہوگا. تو 7ویں نمبر پر اور 8ویں نمبر پر جو آدمی ہے ان کے حصے میں جو حصہ جانور کا آ رہا ہے وہ 7ویں سے کم آ رہا ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ 7ویں حصے سے کم میں شراکت نہیں کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 7 آدمیوں سے کم بڑے جانور کے اندر شریک نہیں ہو سکتے. شریک ہو سکتے ہیں، ہاں. شریک جب کم ہوں گے تو کم ہونے کے بعد اس جانور کو چاہے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے پاس رکھنا چاہے کر سکتے ہیں. بہرحال 7 آدمیوں سے جب کم ہو تو پھر 7 حصہ کرنے ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم حصہ نہ ہو. باقی چاہے وہ 2 حصے اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ رکھ لیں، یا ایک شخصی اپنی پوری قربانی اپنی طرف سے کرے تب بھی جائز ہے. کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں. ایک بندہ اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ کئی بیل بھی کر سکتا ہے، کئی اونٹ بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور بقیہ جتنے بھی اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دیں. تو ایک حضور کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی واجب قربانیوں کے علاوہ کئی نوافل قربانی کر سکتا ہے. میں اس موقع پہ ایک ضروری میسج آپ کے وساطت سے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب زیر مجدور فرماتے ہیں کہ آج اس موقع پہ خاص کر کے ان حالات میں کوئی آدمی اگر ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ جتنی بھی نوافل قربانیاں یا دیگر صدقات ہیں اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں. جہاں تک خوراک نہیں پہنچ رہی ہے، امداد نہیں پہنچ رہی ہے، ان کو اپنی اس موقع پر قربانی کے موقع پہ ان کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے یہ قربانی کے ایام میں. اور انشاءاللہ ان دنوں کے اندر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے باقاعدہ ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے فنڈنگ کے اعتبار سے. تو جو احباب قربانی کے ساتھ ساتھ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مال کے اعتبار سے مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے قریب جمعیت علماء اسلام کے جو معتبر نمائندہ حضرات ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنا فنڈ ان کے ذریعے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے
تعاون کرنے والوں کی مدد فرمائے اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے اور ان مسائل سے لوگوں کو بھی واقفیت ہوگی کہ جو ہم سوچتے تھے اور آپس میں صرف بحثوں بحثا کر کے تو بس ٹال دیتے تھے. آپ سے بھی ناظرین میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو اس قسم کا کوئی بھی سوال ذہن الجھا رہا ہے تو برائے مہربانی خود سے یا ان میڈیا سے یا کسی اور جگہ سے کوئی عام ایسے مولویوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں اپنے نزدیک کوئی مفتی عالم ان کے پاس چلے جائیں اور صحیح شرعی مسائل ان سے حل کرائیں تاکہ آپ کو مسائل کی صحیح سمجھ آ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حمید احمد امان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور قربانی میں خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.